ہمیشہ حجت خدا کسی عذاب کے ذریعے سے تمام نہیں کرتا کہ قوم لوط کے چہروں کو مسخ کر دے تاکہ حجت تمام ہو جائے، نوح کی کشتی میں یہ سوار ہو جائیں سارے مر جائیں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ کہ نہیں، کربلا میں اگر کسی کو حجت بنایا تو علی اصغر کو حجت کبریٰ بنایا، کہ میں نے تجھے عقل دی ہے، میں نے تجھے شعور دیا ہے، میں نے تجھے فہم دیا ہے کہ واقعاً دیکھو کہ ہم زیارت عاشوراء میں ان پہ لعنت بھیجتے، مولا اس پہ لعنت جس نے آپ کو قتل کیا، سمعت بذالک فرضیت بہ، ان پر بھی لعنت جنہوں نے اس قتل کو سنا، اس واقعے کو سنا اور اس پہ راضی رہے۔ اب یہ لعنت تا قیامت جا رہی ہے، یہ نہیں کہ کوفے والوں نے سنا راضی رہے تو ان پہ لعنت ہے۔ اگر آج کا کوئی مفتی ہے سن رہا ہے کہ کربلا میں یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے پہ راضی ہے، یزید ہمارے نفرت نہیں کرتا تو یہ لعنت اس کے ساتھ کہ یہ سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے۔ یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، مولا کاش میں کربلا میں ہوتا، آپ کے ساتھ جنگ اب آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا اور لشکر یزید کے ساتھ جنگ کرتا، میں مقام شہادت پہ پہنچتا۔ کہ اگر یہ نیت ہے تو عملاً تو کربلا میں ہے، اس ثواب کو حاصل کر رہا ہے، اور اگر اس ظلم پہ تو راضی ہے تو عملاً وہ لعنت تیرے سر پہ آ رہی ہے۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ ایک شخص جنگ صفین امیر المومنین کے پاس ہے، کہنے لگا مولا میرے بھائی کا بڑا دل تھا کہ وہ اس جنگ میں شرکت کرے، شانہ بشانہ کھڑا ہو اور ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تمہارے بھائی کا دل تھا تو مولا فرماتے میں دیکھ رہا ہوں وہ جنگ میں میرے ساتھ ہے، وہ لڑ بھی رہا ہے، وہ جدال بھی کر رہا ہے۔ اور کہتے ہیں جب جنگ تمام ہوئی تو غنائم میں سے امام نے مال غنیمت سے دیا کہ جا کر اپنے بھائی کو دینا، وہ شریک تھا علی کے ساتھ۔ آج آپ ایک زیارت عاشوراء پڑھ کے وہ جذبہ اور نیت رکھو کہ واقعاً میں کربلا میں ہوتا، اپنی فکر سے یہ ثابت کرو کہ میں ظلم کے خلاف ہوں، تو گویا آپ بھی کربلا کے اندر ہو۔ وہی ثواب جو صحابہ امام حسین کو ملا وہ آپ کے لیے بھی لکھا جا رہا ہے کہ جنہوں نے سنا لیکن حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے، اللہ کے اوپر بھی لعنت ہے۔ جنہوں نے ظلم دیکھا اور راضی رہے ان پر بھی لعنت ہے، جنہوں نے قتل کیا ان پر بھی لعنت ہے۔ یہ ایکول ہے، مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ ظلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کی آئیڈیالوجی میں اس کی مدد کرتا ہے، دوسری مرتبہ جڑتا نہیں ہے لیکن باہر کھڑے ہو کے ظلم کی تائید کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ دیکھو ایک مرتبہ ایک بندہ فلسطین پہ بم پھینک رہا ہے، اللہ کی اس پر بھی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ بم کو پھینکتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن اس قتل پہ یہ مسلمان اگر راضی ہو جائے اللہ کی اس پر بھی لعنت ہے۔ مسئلہ آئیڈیالوجیز کا ہے۔ کربلا ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے۔ یہی فکر ہے جو ایک خط کھینچتی ہے کہ یہاں پہ فکر حسین والے ہیں، یہاں پہ فکر یزید والے ہیں۔ کیوں امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو یہ کہیں گے میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا پیاسا رکھا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں قتلاً مذبوحا جو ذبح ہو گیا، جو مظلوم ہو گیا، جو عطشان مارا گیا۔ کہا امام زمانہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اپنا تعارف حسین ابن علی سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ کہتے میں محمد کا بیٹا ہوں تو سننے والوں کے ذہنوں میں دین محمد والے بہت سارے مسلمان ہیں۔ یہاں بریلوی بھی کہے گا میں محمد والا، یہاں اہل حدیث بھی کہے گا میں محمد والا، یہاں دیوبند بھی کہے گا میں محمد والا، یہاں شیعہ بھی کہے گا میں محمد کا ماننے والا۔ لیکن کون سی آئیڈیالوجی ان تمام کی آئیڈیالوجی سے الگ ہے؟ وہ جو یہ کہے کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں۔ حسینیت ہمیں ساری صفوں سے نکالتی ہے اور ایک الگ آئیڈیالوجی میں لے کر چلی جاتی ہے۔ تو فرمائیں گے میں وہ مہدی ہوں جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے ساتھ ہے۔ آج 2 ہی کائنات میں فکر ہے، یا فکر حسین ہے یا وہ مسلمان ہے تو امام حسین کی آئیڈیالوجی پہ چل رہا ہے، یا وہ مسلمان ہے جو بنی امیہ کی آئیڈیالوجی پہ چل رہا ہے۔ بنی امیہ کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ بڑے سے بڑے اصحاب، بڑے سے بڑے امتی خاموش رہے یزید کے مقابلے میں،
ظلم کے مقابلے میں خاموش رہے، کیونکہ آئیڈیالوجی بن گئی۔ 4 خلافتوں کے بعد ایک نئی آئیڈیالوجی آئی کہ حاکم کیسا بھی ہو، چاہے ظالم ہو چاہے فاجر ہو، ان کان فاسقا، اگر فاسق بھی ہو، اور ان کان عبدا حبشیا، اگر حبشی غلام بھی ہو، فرمایا اس کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ ایک نئی آئیڈیالوجی امام حسین ان کے لیے نئی آئیڈیالوجی تھی، بنو امیہ کے مقابلے میں نکلے، فرمایا نہیں، حسین کی آئیڈیالوجی ہے کہ مثلی لا یغالو مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ میرے نانا نہیں کہہ سکتے کہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو۔ اب 2 آئیڈیالوجیز بنی۔ اس وقت امام نے ایک آئیڈیالوجی دی، 1400 سال میں کچھ لوگوں نے اسی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے ہر زمانے میں شہادتیں دی۔ وہ بنو عباس کا زمانہ ہو، بنو امیہ کا زمانہ ہو، عثمانیہ زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، شہادتیں کون دے رہا ہے؟ تو امام حسین کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں، کیونکہ یہ آئیڈیالوجی ہمیشہ حاکم کے ٹکر میں چلتی ہے کہ ہم فاسق کو جینے نہیں دیں گے، ہم فاسق کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، ہم بتائیں گے کہ معروف کیا ہے، ہم بولیں گے کہ منکر کیا ہے، ہم اچھائی اور برائی کی تمیز بتائیں گے کہ اگر اچھے راستے پہ چلنا ہے یہ حسین کا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے یزید کا راستہ ہے۔ اگر نسلیں راستہ ہی بھول جائیں تو صراط مستقیم کو کہاں سے ڈھونڈ پائیں گے؟ ایڈریس تو بتا دو، کمپلیٹ تو کر دو، حجتیں تمام کرو لوگوں کے اوپر۔ یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ 50 سے 60 مسلمانوں کے ملک ہیں، 1 ارب تقریباً مسلمان دنیا میں رہیں، اور 1 ارب مسلمان اس انتظار میں رہیں کہ شیعہ کب اسرائیل بیٹھے کریں گے۔ مطلب آج بھی کس سے وہ امید رکھتے ہیں کہ بھائی اگر ان کو کوئی مارے گا تو وہ حسین کی آئیڈیالوجی والا مارے گا، کوئی اور نہیں مارے گا۔ یہ واحد آئیڈیالوجی ہے جو ظالم کا مقابلہ کرتی ہے کہ کل بھی پورا مدینہ خاموش، کون اٹھ رہا ہے؟ امام حسین اٹھ رہے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیالوجی کھڑی ہو رہی ہے نا، اور آج کون ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے؟ بھئی ہے تو سارے نا مسلمان، لیکن انتظار کس سے کر رہے ہیں؟ بحث کیا ہو رہی ہے؟ اور وہ بھی آ کے اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ 1 ارب مسلمان ہے، کون ظلم کے مقابلے میں؟ کچھ لبنانی لڑ رہے ہیں، ریسرچ کی یہ کون ہے؟ کہ یہ حسین والے ہیں۔ کون مار رہے ہیں؟ کہ عراق والے مار رہے ہیں، ریسرچ کی یہ کون ہے؟ کہ یہ حسین والے ہیں۔ کون مار رہے ہیں؟ کہ ایران سے کچھ لوگ مار رہے ہیں، یہ کون ہے؟ کہ یہ حسین والے ہیں۔ چلے گئے سعودی عرب کے اس کنارے میں ایک یمن نامی ملک ہے، کہ یہ بھی اٹیک کر رہے ہیں ان کی کشتیوں پہ، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی حسین کے ماننے والے ہیں۔ کا پتہ چلا پورے اسلام میں سارے مسلمانوں میں ایک آئیڈیالوجی ہے ابا عبداللہ حسین والی، جو یہ نسلوں کو سکھاتی ہے کہ تم نے ظلم کے مقابلے میں کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہو جانا ہے۔ اس وقت جنگ آئیڈیالوجیکل جنگ ہے، مسئلہ کسی کو نمازوں سے روزوں سے نہیں ہے، مسئلہ فکر ابا عبداللہ حسین سے۔ ورنہ وہ بھی کہتے تھے بخن بخن یا علی، وہ بھی کہتے تھے علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، علی سے بڑا کوئی زاہد نہیں، علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں۔ بھئی جب عالم بھی ہے، زاہد بھی ہے، شجاع بھی ہے، حکیم بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر علی کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ مقابلے میں کیوں آتے ہیں؟ قتل کیوں کر رہے ہو؟ کہ نہیں، اس کی آئیڈیالوجی سے ہمیں خطرہ ہے، ہمارے تخت کو خطرہ ہے۔